العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صلوات پڑھ دیں محمد عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، خالق کائنات مالک ارض و سماوات فرما رہا ہے کہ میرے نبی، میرے پیغمبر جب آپ کی خدمت میں یہ عرب کے جاہل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، تو میرے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنَّ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو وہ چیز ہے کہ جس کا گزر بھی تمہارے سینوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ڈیفرنٹ ہے اسلام اور ایمان میں، وہ پروردگار عالم اس سورہ کے حوالے سے، اس آیہ کریمہ کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی جب یہ عرب کے جاہل آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس ایمان لے کر آئے، تو آپ ان سے کہیے کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تو وہ چیز ہے کہ جس کا گزر بھی تمہارے سینوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا فرق ہے ایمان میں اور اسلام میں؟ عزیزان گرامی، بہت بڑا ایک فرق ہے جو اسلام اور ایمان کے درمیان ہے۔ اسلام کا اعتراف کرنا اور خود صاحب ایمان ہونا، یہ دونوں چیزیں اپنے آپ میں بہت ہی الگ ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پیغمبر اسلام کی ابتدائی زندگی جو مکہ معظمہ میں تھی، اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے کہ جو اسلام لے کے آئے تھے، لیکن وہ رسول کی اس طرح سے معرفت نہیں رکھتے تھے جس طرح سے معرفت کا حق ہے، اس طرح سے خدا کی معرفت پر ایمان نہیں تھا جس طرح سے خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کا حق ہے۔ لہٰذا ان کا مسئلہ اور تھا اور صاحبان ایمان کا مسئلہ اور ہے۔ اور بہت بڑا اور جو بنیادی فرق ہے وہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب عراق اور اسرائیل کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، وہ آپ سب کو جو بزرگ بیٹھے ہیں شاید پڑھا اور رسالوں میں شائع بھی ہوا تھا کہ جب عراق اور اسرائیل کی پہلی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں حزب اللہ نے دخل اندازی کی، جس کی بنیاد پر اسرائیل ہارا اور عراقی فاتح ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک معاہدہ یہ کیا کہ ہم جنگ کو ختم کر دیتے ہیں اور آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔
تو شرط یہ طے پائی کہ ایسا ہے جو آپ کی سرحد میں ہمارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں انہیں واپس کر دیجئے، اور اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمارے سپاہی جو آپ کے حدود میں چلے گئے ہیں، ہمارے مردے، ہمارے لاشیں انہیں ہمیں دے دیجئے۔ اس معاہدے پہ یہ صلح نامہ طے پایا۔ لہٰذا اسرائیل والے عراق کہ جب مردہ خانہ میں آئے تو انہوں نے ان کی میتیں لا کے سامنے رکھ دیں، کہا کہ حضور یہ آپ کے مردہ سپاہی ہیں جو ہماری سرحد میں چلے آئے تھے اور یہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل والوں نے اپنے مردوں کو لیا اور لینے کے بعد وہ واپس اپنے یہاں آئے۔ جب عراق کے کچھ سپاہی ان کے مردہ خانے میں اپنی میتوں کو لینے گئے، اپنے شہداء، اپنے لاشوں کو لینے گئے، تو چونکہ یہ بات پرانی ہو گئی تھی اور لاشیں سڑ چکے تھے، پہچان نہیں ہو پا رہی تھی کہ انہیں پہچانا کیسے جائے۔ وہ جو یونیفارم تھے، ڈریس تھے، کپڑے تھے، وہ خون میں اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ شناخت ممکن نہیں ہو رہی تھی، چہرے سڑ گئے تھے۔ تو انہوں نے کچھ مردے لا کر ان کی خدمت میں رکھے، کہا یہ آپ کے جنازے ہیں، یہ آپ کے لاشیں ہیں جو ہماری سرحد میں چلے آئے تھے۔ تو عراق کے جو سپاہی اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے جو لوگ گئے تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لاشیں نہیں ہیں، یہ ہمارے فوج کے شہداء نہیں ہیں۔ تو اسرائیلیوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس میں شناخت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، نہ یونیفارم کے ذریعے، نہ تصویر کے ذریعے، آپ ان کی صورتوں کے ذریعے ان کو پہچان نہیں سکتے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لاشیں نہیں ہیں؟ تو اسرائیل کو عراق کے سپاہیوں نے جو جواب دیا وہ ایران کے خبرنامے میں شائع ہوا تھا، شاید آپ نے پڑھا ہو، اور بہت قیامت کا جواب تھا۔ جانتے ہیں جواب کیا تھا؟ جواب تھا کہ آپ نے لاشیں سامنے لا کے رکھ تو دیے، لیکن ہمیں شناخت کے لیے نہ ان کے یونیفارم کی ضرورت ہے اور نہ ان کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے لاشیں ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے آواز دی کہ ہمارے شہداء کے لیے ہم نہ ڈریس سے انہیں پہچانتے ہیں اور نہ ان کو صورتوں سے پہچانتے ہیں، بلکہ بدن کی خوشبو شہادت بتا دیتی ہے کہ یہ حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ یہ بدن کی خوشبو شہادت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ ہمیں پہچاننے کے لیے تصویروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی صورتوں کو دیکھیں تو یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہماری فوج کے ہیں یا تمہاری فوج کے ہیں۔ تو یہ ہے وَلَمَّ يُدْخِلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ جس کا گزر بھی تمہارے سینوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ خالق کائنات اتنے اعتماد کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان دوسری چیز کا نام ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی بات پیغمبر اسلام نے ثابت بھی کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ کچھ بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآنی آیات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسلامی لٹریچر کو پڑھ لیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے مدینے کی مارکیٹ سے، بازار سے ایک گھوڑا خریدا، اور اتفاق سے وہ بازار ایسا ہے کہ جہاں پر سارے دور دراز سے تاجر آتے ہیں اور آ کے تجارت کرتے ہیں۔ ایک تاجر ہے جو یہودی ہے، مدینے کے بازار میں گھوڑا بیچ رہا ہے، پیغمبر اسلام گزر رہے ہیں، نظر پڑی گھوڑا بہت خوبصورت تھا، پسند آیا، پیغمبر اسلام نے گھوڑا فروش کے پاس گئے، اس کی قیمت پوچھی، اس نے کہا اللہ کے رسول 3 درہم اس کی قیمت ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی قیمت ادا کی اور اس سے ارشاد فرمایا کہ میں ضروریات زندگی کے لیے آگے جا رہا ہوں، ابھی لوٹ کر آؤں گا تو تمہارے پاس سے گھوڑا میں لے لوں گا اور اپنے بیت الشرف چلا جاؤں گا۔ بہت توجہ سے سنیں گے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ خالق کائنات نے کیوں کہا کہ جب آپ کے پاس یہ مسلمان آتے ہیں عرب کے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ہے
اور اسلام اور ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس یہودی تاجر سے جب گھوڑا خریدا تو کہا اسے اپنے پاس رکھ، میں آ رہا ہوں، جب اپنے گھر لوٹوں گا تو تجھ سے یہ گھوڑا لیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اس نے پیغمبر کی بات پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ پیغمبر قیمت ادا کر کے آگے بڑھ گئے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد لوٹے تو اس گھوڑا فروش سے کہا کہ لا میری امانت جو تیرے حوالے تھی۔ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول آپ گھوڑے کی قیمت ادا کیجئے تاکہ میں یہ گھوڑا آپ کے حوالے کر سکوں۔ پیغمبر ابھی اس گھوڑے کی قیمت ادا کر کے گئے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ گھوڑا لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیے، لیکن اس سے پہلے اس کی قیمت ادا کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بندہ خدا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں نے اس کے 3 درہم تجھے دیے ہیں۔ اس نے کہا مسلمانوں کے رسول اگر آپ نے 3 درہم مجھے دیے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ جب میں نے تجھ سے یہ معاملہ طے کیا تو مجھے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا اگر آپ کو کسی نے دیکھا نہیں تو پھر آپ اپنی گواہی میں کسی کو لا نہیں سکتے، تو اب آپ مجھے اس گھوڑے کی قیمت ادا کیجئے تاکہ میں آپ کو یہ گھوڑا لے جانے دوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بندہ خدا اپنے دین کے اعتبار سے بتا جو تو کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے رسول یہ ساری باتیں دین کی ہیں، مسجد کی ہیں، شریعت کی ہیں، بازار میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ گھوڑا لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے 3 درہم دیجیے اور گھوڑا لے جائیے، اور اگر نہیں دے سکتے تو چلے جائیے۔ جب ادھر اصرار بڑھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ 2 عادل گواہ پیش کیجئے، یا کوئی ایک ایسا پیش کیجئے کہ جو 2 کے برابر ہو، اور اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گواہی کے لیے کسی کو نہیں لا سکتے، لہٰذا آپ کو درہم دینا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے ایک گزرتے ہوئے مسلمان کو بلایا اور اس سے یہ بات رکھی کہ میں نے اس گھوڑا خریدا اور اس کو 3 درہم میں نے دیا، لیکن اب جب میں اس سے گھوڑا مانگ رہا ہوں تو یہ اپنی بات سے مکر گیا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے 3 درہم نہیں دیے، تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ بہت توجہ دیں گے عزیزان گرامی، ایمان اور اسلام کیا ہے یہ لٹریچر آف اسلام سے پتہ چل جائے گا۔ میں کسی آیہ کریمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث اور استدلال کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا پیغمبر نے گزرتے ہوئے مسلمان سے کہ یہ معاملہ میرے اور اس کے درمیان طے پایا، ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون، صحیح کون ہے، غلط کون۔ تو اس نے جواب دیا مسلمان اللہ کے رسول آپ ہی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان اپنی گواہی کے لیے 2 عادل گواہ لے کر آئے، تو اگر آپ نے اس کو درہم و دینار دیے ہیں تو آپ اپنی گواہی کے لیے 2 عادل گواہ لائیے، یا کوئی ایسا ایک گواہ لائیے جو 2 کا قائم مقام ہو۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس سودا طے کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو مسلمان نے کہا پھر تو آپ کو 3 درہم اسے دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت بھیجی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، جناب بلال حبشی کا گزر ہو رہا ہے۔ جناب بلال حبشی کو پیغمبر نے آواز دی، بلال قریب آئے۔ پیغمبر اسلام نے بلال سے فرمایا بلال میں نے اس سے گھوڑا خریدا اور اس کو 3 درہم اس کے مانگنے کے مطابق میں نے دیے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے ضروریات زندگی سے فراغت کے لیے چلا گیا، واپس آ کے جب میں اس سے گھوڑا مانگتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کوئی درہم نہیں دیا، بلال ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو گے؟ تو جناب بلال نے آواز دی اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا اور آپ نے 3 درہم اسے دیے۔ یہ مجمع کے سامنے کی بات تھی، بلال کی شخصیت صحابہ کرام میں ممتاز تھی، لہٰذا جب بلال نے گواہی دے دی تو اب 2 عادل گواہ کی ضرورت نہ رہی۔ کیا کہا مجمع سے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے آپ کو دیکھا ہے گھوڑا خریدتے ہوئے اور 3 درہم ادا کرتے ہوئے۔ بات ختم ہو گئی، گھوڑا فروش نے گھوڑا پیغمبر کے حوالے کیا، وہ اپنے ہمراہ چلا گیا۔ ادھر مجمع میں انتشار پیدا ہوا، لوگوں نے کہا بلال تم نے جھوٹ بولا،
جب پیغمبر نے اس سے گھوڑا خریدا تھا تو کسی نے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا اور تم بھی یہاں نہیں تھے، تم نے کیسے کہا کہ تم نے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے؟ قیامت کا جواب دیا ہے جناب بلال حبشی نے، اور وہ جواب کہ جس نے ظاہر کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ جناب بلال حبشی نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، جب اللہ کے رسول نے ہم سے یہ کہا تھا کہ خدا ہے تو مجھے بتاؤ کتنوں نے خدا کو دیکھا تھا؟ کتنوں نے خدا کو دیکھا تھا؟ سب نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہم نے نہیں دیکھا۔ آواز دی مگر خدا کی وحدانیت پر ایمان ہے؟ سب نے سروں کو ہلایا کہ ہاں ہاں ہم سب کا خدا پر ایمان ہے۔ کہ یہ بتاؤ جب اللہ کے رسول نے فرشتوں کے وجود کی بات کی تو کتنوں نے فرشتوں کو دیکھا؟ سب نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر جناب بلال حبشی نے فرمایا مگر فرشتوں کے وجود کے سب قائل ہیں؟ سب نے سروں کو ہلایا کہ ہاں ہم فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں۔ پھر بلال حبشی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب جنت کی پیغمبر نے بات کی تو جنت پہ سب نے ایمان رکھا؟ سب نے کہا کہ ہاں ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ سب نے سروں کو ہلایا، ہم نے نہیں دیکھا۔ بلال حبشی تو آواز دی کہ پیغمبر نے جو کچھ کہا تم نے دیکھا نہیں مگر پیغمبر کے کہنے سے مان لیا۔ تو جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اور 3 درہم اس کو دیا ہے، تو چاہے ہمارے سامنے پیغمبر نے دیا یا نہ دیا ہو، لیکن ہمارے سامنے ایسے ہے کہ پیغمبر نے درہم دیا ہے تو پیغمبر نے درہم دیا ہے۔ اب اس میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع کا سر شرم سے نیچے ہو گیا کہ جو بلال نے کہا وہ حق ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ وہ مجمع جو پیغمبر سے گواہی کا مطالبہ کر رہا تھا، معلوم یہ ہوا کہ خدا کو مانتا تو تھا لیکن ویسے نہیں جیسے بلال مانتے تھے۔ رسول کی رسالت پر ایمان تو رکھتا تھا مگر ویسے نہیں جیسے بلال رکھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی یہ فرق ہے ایمان کا اور اسلام کا۔ زمانہ آج ہمیں بڑے فخر کے ساتھ تعزیہ دار کہتا ہے۔ ہم ہیں تعزیہ دار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خفا اس بات سے ہیں کہ تم ہمیں تعزیہ دار نہ کہو۔ پھر کیا کہیں؟ کہ ہمیں عزادار کہو۔ تعزیہ دار تو ہیں لیکن ہماری شناخت تعزیہ دار کے عنوان سے نہیں ہے، ہماری شناخت عزادار کے عنوان سے ہے۔ یہی وہ معرفت کا سبب ہے، یہی وہ معرفت کا زینہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ ذرا غور کریں اور انصاف سے بتائیں، یہ محرم الحرام جو ہمارے درمیان آیا ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ مولا کا فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں۔ حیات موقع دے سال آئندہ یا نہ دے۔ اس وبا میں کتنے ایسے تھے جو چلے گئے لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ تو یہ حیات ہے کہ موقع دے یا نہ دے۔ یہ سال ہم نے خوش نصیبی سے پا لیا، سال آئندہ زندہ رہیں یا نہ رہیں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت بس صرف اتنی ہے کہ انسان کب پیدا ہوا، کب نوجوان ہوا، کب جوان ہوا، کب ادھیڑ عمری میں آیا، کب ضعیف ہوا، کب دنیا سے چلا گیا، کچھ خبر نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام سے جب اس دنیا سے گزر کے جناب نوح گئے تو فرشتوں نے جناب نوح سے سوال کیا، یا نبی اللہ کیفا وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ جناب نوح کو سمجھ رہے ہیں نا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جناب نوح یعنی 2500 سال جس نے اس دنیا میں زندگی گزاری اس ذات کا نام نوح ہے۔ کتنے سال؟ 2500 سال، 2500 برس جس نے زندگی گزاری اس ذات سے فرشتوں نے جب یہ سوال پوچھا، یا نبی اللہ کیفا وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو جو 2500 برس کی زندگی گزار کے جا رہا ہے اسے کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم تو 50 برس، 60 برس، 70 برس، 90 اور 100 تو بہت دور کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جو زندگی گزارتے ہیں وہ گزارتے ہیں۔ جناب نوح 2500 سال زندگی گزار رہے ہیں اور فرشتہ پوچھ رہا ہے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے اتنی طویل مدت دنیا میں گزاری۔ جانتے کیا جواب دیا؟ آواز دی کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں،
ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جاؤ، جتنی دیر اس میں لگے گی اتنی ہی دیر میں دنیا میں رہا۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ وہ نبی کے جو 2500 برس اس دنیا میں زندگی گزار کے گیا ہے۔ 2500 برس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں ہم ہوتے تو آج بھی زندہ ہوتے۔ بچوں کے لیے صرف اس بات کو عرض کر رہا ہوں، یعنی پیغمبر کو گئے ہوئے ابھی کتنے 1400 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوا ہے، اور جناب نوح 2500 برس زندگی بسر کر کے گئے ہیں۔ تو اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے 50 برس زندگی گزارے، چاہے 2.5 برس زندگی گزارے، لیکن عزیزان گرامی زندگی کا ماحصل یہ ہے کہ زندگی میں اگر اس نے معرفت خدا کو پا لیا ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ ساری زندگی کہاں تھا، آخری وقت میں اگر وہب حسین کے خیمے میں آ گیا ہے تو بھی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ آپ زندگی کی حقیقت کو اس معنوں میں سمجھے کہ انسانی زندگی کو شریعت نے کیسے بتایا ہے، انسان کی زندگی کتنی ہے، شریعت نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا جانتے ہیں؟ اذان کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اقامت کا بہت فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اقامت کے بعد نماز کا بہت فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اذان ہوئے 20-25 منٹ ہو گئے ہیں تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اذان اگر جماعت ہو رہی ہے تو پھر سے دینی چاہیے۔ اور اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو رمضان المبارک میں بہت سی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مغرب کے بعد افطار ہو جاتا ہے، اور افطار کے بعد پھر عشاء کی جماعت ہوتی ہے، تو پھر پیش نماز پھر سے اذان دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان سے اقامت ملی ہوئی اور اقامت سے نماز ملی ہوئی، بہت فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی کی حقیقت جانتے ہیں کتنی ہے؟ آپ بتائیں کہ دنیا کی وہ کون سی اذان ہے، وہ کون سی اقامت ہے کہ جس کے بعد انسان کو نماز نہیں پڑھنی ہے؟ ہر نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہے، لیکن واحد انسانی زندگی میں ایک ایسی اذان، ایک ایسی اقامت ہے کہ جس کے بعد انسان کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ وہ کون سی اذان و اقامت ہے؟ وہ اذان ہے کہ جب بچہ دنیا میں آیا تو کسی نے ایک کان میں بڑھ کے اذان دی اور دوسرے کان میں بڑھ کے اقامت دی۔ یہ بچے کی زندگی کی وہ پہلی اذان اور وہ اقامت ہے کہ شریعت نے اس کے بعد نماز کی رخصت دی ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے بچوں سے کہ ہر نماز سے پہلے اذان و اقامت ہے، وہ کون سی نماز ہے کہ جس سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ اقامت؟ دونوں پہلو ہیں دین میں۔ وہ اذان اقامت تھی کہ جس کے بعد کوئی نماز نہیں۔ اب یہ نماز ہو رہی ہے کہ جس سے پہلے نہ اذان دی جائے گی اور نہ اقامت دی جائے گی۔ میں انسانی زندگی کی حقیقت کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ شریعت نے اس حقیقت کو کیسے ہمیں ڈیفائن کیا ہے، کیسے سمجھایا ہے۔ وہ انسانی زندگی کی پہلی اذان و اقامت تھی کہ جس کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہے، اور انسانی زندگی میں انسانی زندگی کی حقیقتوں میں ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے پہلے اذان نہیں ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ اس نماز کا نام ہے نماز میت۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس سے پہلے نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، کیوں نہیں دی جائے گی؟ خالق کائنات یہی تو اسی فلسفے کو تو سمجھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ اذان سے اقامت ملی ہوئی اور اقامت سے نماز ملی ہوئی۔ انسانی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ایک کان میں اذان کہی گئی، ایک کان میں اقامت کہی گئی۔ اب اذان و اقامت سے نماز ملی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے تمہیں نماز کے لیے آ جانا ہے۔ یہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ حقیقت انسانی اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت انسانی کہ زندگی انسانی کتنی سی ہے، اور اسی زندگی کو جو پہچانتا ہے، اسی حقیقت کو جو سمجھتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں ممتاز ہوتا ہے اور سرفراز ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کا عالم کیا ہے، قومیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کو ہنسنے کی تمیز نہیں تھی، جن کو کھانے کی تمیز نہیں تھی، آج وہ قومیں کہاں چلی گئیں، اور وہ لوگ
وہ قومیں، وہ ذات، وہ معاشرہ کہ جن کے لیے سب کچھ آیا، نبی بھی آئے، امام بھی آئے، رسول بھی آئے، کتاب بھی آئی، سب کچھ جس کے لیے خالق کائنات نے بھیجا، آج اس قوم کا عالم کیا ہے؟ ایک زنجیر سے دوسرے کی زنجیر ٹکرا جائے تو آپ دیکھیے پھر ایک عزادار کا تیور کیسا ہوتا ہے، ایک ماتم سے دوسرے کا ماتم تیز ہو گیا تو پھر دیکھیے مجمع کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک سلام سے دوسرا سلام آگے چلا گیا تو پھر دیکھیے عزادار کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جناب اسماعیل ضرور قربان ہو جاتے اس دن، بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن بچے۔ کیوں بچے؟ وہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں یا غالباً دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ تو آپ کا اپنا قریہ ہے، میں شہر فیض آباد سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ نہ جانے کتنی مائیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو نوجوان کو روک رہے ہیں کہ میرے لال زنجیر کا ماتم۔ دیکھیے میں منکر نہیں ہوں کسی چیز کا، خدا نخواستہ میرا یہ ارادہ، میرا یہ اٹینشن نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے زنجیر زنی سے انحراف کر رہا ہوں، صرف جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں اور اس کا نقصان بتا رہا ہوں، اور اگر آپ مجھ سے نام پوچھیے گا تو میں نام بنام بتا دوں گا۔ امام باڑے کے کیمپس میں نام نہیں لوں گا، مسجد سے ایک لڑکا ہے جو آرمی کی ٹریننگ کر رہا تھا، آرمی کی ٹریننگ کر رہا تھا، تو آرمی میں ریٹن نہیں تھا، فزیکل تھا، تو جب سارے بچے پاس ہو رہے تھے فزیکل میں تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جبکہ ہائٹ بھی تھی، چیسٹ بھی تھا، وہ رننگ بھی تھی، ساری چیزیں تھیں، فیل کر دیا گیا۔ کیوں فیل کیا معلوم ہے؟ پوچھ لیجئے گا آپ، صرف اس لیے فیل کیا گیا کیونکہ اس کے پیٹھ پر زنجیر کا وہ نشان، وہ داغ اتنا زیادہ موجود تھا کہ جس کی بنیاد پر اس کو فزیکل میں فیل کر دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے، جس کو چاہیے وہ جا کر پوچھ لیں گے، بہت دور کی بات بھی میں نہیں کرتا۔ تو میں نے دیکھا اس جلوس میں، غالباً چہلم کا تھا یا 8 محرم کا ربیع اول کا جلوس تھا، ایک ماں تھی جو گڑ گڑا کے اپنے بچے سے کہہ رہی تھی میرے لال کل تجھے آفس جانا ہے اور تیرے لیے یہ زنجیر زنی صحیح نہیں ہے۔ ضرور میں نے بھی زنجیر زنی کی ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ افراد کہ جن کو زنجیر سے نقصان ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا آفس ہے، کسی کا اسکول ہے، اور اس کو زنجیر سے قما زنی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اہل بیت اس زنجیر سے راضی ہیں یا نہیں؟ میں نہیں کہتا، آپ فیصلہ کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ دیکھیے ماں کی حقیقت کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے احکام کے سلسلے سے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو چاہیں اپنے بچوں کی بنجر زندگی کو گلشن بنا دیں۔ یہ ماں اور باپ کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، ورنہ دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صرف اور ماں اور باپ۔ تو ماں گڑ گڑا کے نوجوان سے کہہ رہی ہے کہ میرے لال تجھے کل آفس جانا ہے، اور اگر تو آفس نہیں گیا تو تیری نئی جاب ہے، دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، غیر حاضری صحیح نہیں ہے۔ تو ماں نے بچے نے ماں کے ہاتھ کو جھڑک کر کہا کہ اماں دیکھیے وہ گھر کے مسائل اپنی جگہ ہیں، عزا کے مسائل اپنی جگہ ہیں، آپ عزاداری کے مسئلے میں نہ بولیں، ہم عزا کے سلسلے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اگر عزاداری کے سلسلے میں ایسا ہی ہے تو پھر علی اکبر سب سے اہم تھے کہ جن کو ام لیلہ سے اجازت نہیں لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ تو شریعت ہے کہ اگر وقت کا امام نرغہ اعداء میں گھرا ہو، ماں باپ روکے بھی تو ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امام کی خدمت میں جاؤ، مگر ہمیں غلط تاریخ میں بھی نہیں ملتا کہ علی اکبر پہلے ماں کی خدمت میں نہ گئے ہوں، بلکہ یہی ہے کہ پہلے ماں سے اجازت لی ہے، بعد میں آئے ہیں اماں کی خدمت میں۔ جناب اسماعیل کی قربانی خالق کائنات نے ذبح عظیم سے کیوں بدل دی؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ روز جزا کوئی ماں میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے کہ پروردگار میرے لال نے قربانی تو دی تھی مگر ماں کو اس کی قربانی سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ تو خالق کائنات نے آواز دی، عجب نہیں، میں اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلوں گا اور ایک ماں اس دنیا میں ایسی پیدا کروں گا کہ جس کو بچپنے سے معلوم ہوگا کہ میں اپنے حسین کو کربلا کے لیے پال رہی ہوں۔ یہ اسماعیل تھے، یہ فخر اسماعیل ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ماں کی امپورٹنس کہ اگر جناب حاجرہ کو پتا کہ جناب اسماعیل جاتے تو علماء کہتے ہیں کہ ضرور بالضرور جناب اسماعیل اس دن قربان ہو جاتے، لیکن چونکہ ماں کو اس قربانی سے بے خبر رکھا تھا تو خالق کائنات نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلا۔ یہ حقیقت
زندگی اور حقیقت معرفت ہے کہ جو خالق کائنات بتانا چاہتا ہے۔ کربلا میں چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، میں صحیح تاریخ کی بات نہیں کرتا، میں ختم کر رہا ہوں اپنی عبادت کو، کوئی غلط تاریخ لا کے دکھائیے کہ اون و محمد گئے ہوں لیکن ماں ان کے جانے سے بے خبر رہی ہو، جناب قاسم گئے ہوں اور ماں کو بتایا نہ ہو، جناب علی اکبر گئے ہوں اور ماں کی اجازت کے بغیر چلے گئے ہوں، جبکہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر ماں باپ کو نہ بھی بتاتے تو بھی کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، شاید چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم جیسے بچے ان حالات میں، ان کنڈیشنز میں اپنی ماں کی امپورٹنس اور ماں کی عظمت کو نہیں فراموش کر رہے ہیں تو میرے نام لے کر ماتم کرنے والے جوانوں، جب تم کبھی ماتم میرے نام کا کرنا تو ہرگز ماں کو خبردار ضرور کرنا، ماں کی اجازت کے بغیر ماتم نہ کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا کا مارکا ہو یا چاہے خیمے کا منظر ہو، ہر مرحلے پر آپ نے ماتم کیا ہے، ہر تاریخ کی مناسبت سے ماتم کیا ہے۔ کبھی علی اکبر کا ماتم کیا ہے، کبھی اون و محمد کا ماتم کیا ہے، کبھی حبیب کا ماتم کیا، کبھی زہیر کا ماتم کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، آج جو تاریخ ہے وہ قیامت کی تاریخ ہے۔ یہ عباس کا لاشا، یہ اون و محمد کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ علی اکبر کا لاشا، سارا لاشا حسین خیمے میں لے کر آئے۔ تشییع جنازہ آپ نے کی ہے، میں آپ سے پوچھوں گا عزیزان گرامی، آپ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں تو کندھا بھی دیتے ہوں گے، سچ بتائیے گا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ایک اکیلا آدمی ایک لاشا اٹھانا چاہے تو کیا اٹھا سکتا ہے؟ ایک تابوت آپ اکیلے اگر اٹھانا چاہیں تو اٹھا پائیں گے؟ یہ ڈاکٹری ہے، علم ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے کہ انسان اس وقت تک ہلکا ہے جب تک اس کے بدن میں روح ہے۔ ادھر روح اس کے بدن سے نکلی، انسان کا بدن خود بخود وزنی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم، اور عجب حکمت ہے، لوگ کہتے ہیں جناب عباس کی وصیت تھی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ شاید جناب عباس نے اپنے آقا کو ان کے احترام میں کس قدر معرفت حسین کی تھی۔ عباس جانتے تھے کہ میرا قد کتنا طویل ہے، میں کتنا شجاع ہوں، میرا آقا ضعیف ہے، 57 برس کا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، جو حبیب کے لاشے کو لے کر گیا ہو، جو جون کے لاشے کو تنہا لے کر گیا ہو، جو حر کے لاشے کو تنہا لے کر گیا ہو، وہ حسین کہ جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اگر عباس کا لاشا اٹھانا بھی چاہے تو عزیزان گرامی عباس کا لاشا آسانی سے نہ اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس نے آواز دی، اے آقا میرے لاشے کو ترائی پہ چھوڑ دیجیے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اس لاشے سے زیادہ وزنی ایک لاشا اور ہمیں کربلا کی سرزمین میں نظر آتا ہے، اور وہ لاشا کس کا ہے؟ حسین نے کبھی ایسا نہ کیا، لیکن ایک لاشا ایسا بھی ہمیں کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حسین نے اس لاشے کو اٹھایا تو کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، کربلا کی واحد علی اصغر کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ جس نے پورے شام میں، پورے کوفے میں عجب انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہ تنہا علی اصغر کا کارنامہ تھا۔ عزیزان گرامی، کیا فرماتے ہیں حسین نرغ عادہ میں جب علی اکبر قربان ہو گئے، عباس نہ رہے، قاسم نہ رہے، تو ایک مرتبہ نرغ عادہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی جو حسین کی نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے۔ ہاں عزیزان گرامی، سنتے ہیں آپ کہ رباب کی آواز گونجی، اے میرے والی خیمے میں قیامت برپا ہے۔ حسین نے گھوڑے کو مہمیز کیا، خیمے کی طرف آئے تو کیا دیکھا؟ رباب کے ہاتھوں میں شیر خار ہے جو ہمک رہا ہے۔ آواز دی رباب، میں سمجھ گیا یہ بھی تو حجت
خدا ہے، یہ بھی تو امام وقت کا بیٹا ہے، اے رب آپ میرے بچے کو تیار کر دو۔ اچھا ماں تھی، ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ اشقیاء نے حبیب کو شہید کر دیا، اشقیاء نے علی اکبر کو شہید کر دیا، لیکن میرا بچہ ابھی شیرخوار ہے، اس پر کون ظلم کرے گا؟ ماں نے جلدی سے بچے کو تیار کر دیا، جلدی سے حسین کی خدمت میں دے دیا۔ حسین نے آغوش میں اپنے بچے کو لیا، حسین نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد علی اکبر کو دیکھا، زارو قطار آنکھوں میں آنسو ہے، زارو قطار آنسو ہے۔ میں کسی سے نہ کہتا یہ جملہ، لیکن صاحب اولاد جو بھی ہیں وہ صرف اور صرف اس کیف کو محسوس کر سکتے ہیں، صرف صاحب اولاد عزیزان گرامی۔ ایک 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ، اور باپ کو معلوم ہے کہ میرا شیرخوار اب زندہ نہ آئے گا۔ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، زارو قطار گریا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ بیٹھے، پیچھے سے سکینہ در خیمہ کو پکڑے ہوئے کھڑی ہے۔ بابا میرا بھیا جا رہا ہے، بابا علی اصغر جا رہا ہے۔ اے بابا یہ بتائیے ظالم علی اصغر کو پانی تو پلا دیں گے، میرا بھیا پیاسا تو نہ رہے گا؟ حسین نے جواب نہ دیا۔ فوج یزیدی کا رخ کیا، حسین نے آبا کے دامن میں اصغر کو چھپایا، میدان قتال پہنچے۔ فوج یزید نے ہنسنا شروع کیا، ارے دیکھو حسین نے ہار مان لی، قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم سے صلح کا مطالبہ کرے۔ لیکن جیسے ہی حسین قریب ہوئے، آبا کا دامن ہٹایا، سب نے دیکھا ایک پھول جیسا بچہ جس کا گلا سوکھا، جس کا ہونٹ مرجھایا ہوا، جس کی زبان خشک تھی۔ حسین کہہ رہے تھے اے فوج اشقیاء، حسین سے دشمنی ہے، میرے شیرخوار نے کیا خطا کی ہے؟ تاریخ نے جملہ لکھا ہے عزیزان گرامی، فوج یزید کا ہر سپاہی وہ ہے کہ جس نے اکبر کو مارا، جس نے حبیب کو مارا، مگر کوئی رویا نہیں۔ عباس کے بازو قلم ہوئے مگر دشمنوں میں کوئی رویا نہیں۔ یہ کربلا کا واحد ایسا شہید ہے کہ جب حسین نے مطالبہ حاب کیا تو فوج اشقیاء نے نہر کی طرف دیکھا جہاں گھوڑے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ تڑپنے کے بعد یزید کی فوجیں اپنی ردا کو اٹھاتے تھے اور منہ کو چھپاتے تھے اور چیخے مار کے کہتے تھے اے سعد کے بچے، ارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، یہ تو حسین کا بچہ ہے۔ بس سعد نے کہا ہرملا ارے کیا چاہتا ہے تو؟ میری فوج والے میرے خلاف ہو جائیں، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، اب جو چاہتا ہے تو تیر کو رہا کرے۔ ہاتھ میں جنبش ہو رہی ہے، تیر خطا کر رہا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ نشانہ خطا کیا، 2 مرتبہ نشانہ خطا کیا، اور سعد اپنے گھوڑے سے اترا، ہرملا کا گریبان پکڑتا ہے، اے ظالم اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سعد تیرے فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو ہرملا میں تیرا نام لیتا تھا، لیکن کیا ہو گیا ہے تجھے؟ حسین کے شیرخوار کو نہیں مار پا رہا ہے۔ ہرملا نے تیر و کمان پھینکا۔ اے سعد کیا بتاؤں، جب جب میں اس بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، جب جب میں اس بچے کے حلقوم کا نشانہ لیتا ہوں، ایک نقاب پوش بی بی جو اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتی ہے، اے ہرملا میرا اصغر پیاسا، اے ہرملا میرا اصغر شیرخوار ہے۔ قوتوں کو جمع کیا اس نے، تیر کو اٹھایا، اب جو تیر رہا کیا، بچے کا حلقوم، حسین کا بازو، حسین نے اصغر کو لیا۔ چاہتے ہیں کہ خیمے جائیں، لیکن اس ماں سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں حسین کیسے جائیں؟ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ترائی کے کنارے ایک چھوٹی سی تربت کو تیار کیا، ترائی کے کنارے حسین نے شیرخوار کی قبر کو بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں کسی کی قبر امام حسین نے نہیں بنائی،
یہ کربلا کا واحد ایسا شہید ہے کہ جس کی قبر حسین نے ترائی کے کنارے بنائی، علی اصغر کے لاشے کو قبر میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ حسین ہے جو زار و قطار بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین نے سر کو گھمایا، ارے کون ہے جس نے عالم غربت میں حسین کو سلام کہلوایا ہے؟ جیسے ہی سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ صغرا کا قاصد آیا ہے۔ اے مولا میں صغرا کا قاصد ہوں، یہ چھوٹا سا کرتا۔ حسین نے بیٹی کے خط کی تحریر کو پڑھا، قبر اصغر پر بیٹھ گئے۔ اے صغرا کیا بتاؤں، جس اصغر کو تو نے تیار کیا تھا اب وہ آنے کے قابل نہ رہا، کرتے کو قبر پہ رکھا، حسین خیمے واپس گئے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ماں کو خبر ملی کہ میرا اصغر مارا گیا، اصغر مارا گیا، ام رباب تڑپ گئیں۔ ساری بیویاں تسلی دے رہی ہے، تشفی دے رہی ہے، مگر جناب رباب ہے جو فقط حسین کو دیکھ رہی ہے۔ اے میرے والی، روز جزا گواہ رہیے گا کہ رباب نے اپنے حق کو ادا کر دیا۔ حسین نے رباب کو سنبھالا، رباب کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، لیکن آخری وقت جب رباب کا آیا ہے اور رباب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو زینب دوڑ کے رباب کے قریب آئیں، چاہتی ہیں کہ غسل و کفن کے لیے تیار کریں۔ اب جیسے ہی رباب کے قریب آئیں، ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک کپڑے میں علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ با سجاد کو آواز دی، اے سجاد، ساری زندگی رباب اصغر کو نہ بھلا پائی، جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، ابھی ماتم بھی ہوگا، گہوارہ بھی نکلے گا، بڑے ادب سے بوسہ لیجئے گا۔ اے مولا، آپ کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، اے حسین آپ کے اصغر کا ماتم کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے، اصغر کو پرسہ دینے کے لیے آمادہ ماتم ہیں۔ واہ اصغرا، واہ حسینہ، ماتم